عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے چیپٹر نمبر 3 کا لانگ کوشچن نمبر 9 جو کہ پیج نمبر 70 اور 71 پر ہے، آج ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ بیٹا ہوم ورک کے اندر آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، کلاس ورک کے اندر آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے۔ یہ بہت اہم ہی ہے لانگ کوشچن، جو اکثر فائنل ایگزام کے اندر یہ آتا ہے۔ مغلیہ دور میں تاریخ نویسی۔ نمبر 1، تزک بابری۔ تزک بابری مغلیہ سلطنت کے بانی بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے لکھی ہے، اور یہ تاریخ کی مشہور کتاب ہے۔ بابر نے اس کتاب میں اپنے اس وقت کے حالات اور مشاہدات بیان کی ہیں، یعنی اپنے دور حکومت کے جو حالات اور واقعات تھے اس کے اندر اس نے اس کو درج کیا ہے۔ اس کتاب سے ہمیں بابر کے دور کے حالات اور واقعات اور تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، جیسے کہ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھا کہ مغلیہ دور کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں اکثر علم دوست بادشاہ گزرے ہیں، علمی ذوق رکھنے والے، علمی شوق رکھنے والے بادشاہ گزرے ہیں، اور انہوں نے اس علم کے اندر خاصا مقام حاصل کیا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی جو تھیں وہ بھی علم کا ذوق رکھتی تھیں۔ جیسے ہمارے سامنے اب تزک بابری ہے کتاب، اب تزک بابری کو دیکھیں تو اس کے اندر اس نے کیا کمالات تاریخ لکھی ہے، اور تاریخ کے حالات اور واقعات اور مشاہدات جو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ اس نے اس کے اندر درج کیے ہیں۔ اس کتاب سے ہمیں بابر کے دور کے حالات اور واقعات اور تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا شمار اس دور کی مستند اچھی کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ سیکنڈ، تزک جہانگیری۔ مغل بادشاہ، مشہور مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی سوانح حیات تزک جہانگیری کے عنوان سے لکھی، جو اس وقت کی تاریخ اور حالات پر ایک مستند اچھی کتاب جانی مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر مغل بادشاہوں نے بھی اپنے وقت کی تاریخ بڑے اہتمام سے لکھوائی۔ اور اس کے علاوہ نمبر 3، دیگر تاریخ کی کتب۔ مغلیہ دور کی دیگر تاریخ کی کتب میں مشہور کتب ہمایوں نامہ، اکبر نامہ، بادشاہ نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کتب میں مغل بادشاہوں کے درباروں سے میدان جنگ تک کے حالات، واقعات درج ہیں۔ تاریخ کی ان کتب میں بادشاہ کی نجی یعنی پرائیویٹ ذاتی زندگی اور دربار میں ہونے والی رسومات اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کتب میں عوامی طرز عمل، یعنی وہاں کی رعایا کا جو رعایا ہوتی ہے، بادشاہ کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم عوامی طرز عمل، یعنی ان کے رویے بادشاہ کے ساتھ، جیسے موجودہ حکومت کے ساتھ عوام کا جو رد عمل ہم دیکھتے ہیں، آئے روز سروے آئے پڑے ہوتے ہیں نیٹ کے اوپر کہ بھی بادشاہ کے وقت کے بارے میں، یعنی وزیر اعظم کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی رائے ہے وغیرہ وغیرہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں عوامی طرز عمل، رد عمل، جو عوامی رد عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس وقت کے تمدنی یعنی تعمیری حالات، تعلیم کے حوالے سے، فن مصوری کے حوالے سے، خطاطی کے حوالے سے اور فن تعبیر کے حوالے سے اور دیگر جو امور ہے بادشاہوں جس کے اندر ذوق رکھتے تھے وہ ان کے تمام، اس کو ہم تمدنی حالات کہتے ہیں۔ اور ملک کے جغرافیائی حالات، ملکی جغرافیائی حالات سے مراد کہ ملک کے اندر کتنی فتوحات ہوئی اور کون کون سی علاقے ان کی سلطنت کے اندر شامل ہوئے، اور ملک کی جو ملکی وسعت ہے وہ کہاں تک پہنچی، ان کی حکومت کہاں کہاں تک گئی، اس کو ہم جغرافیائی حالات کہتے ہیں۔ اور درباری عمرا، یعنی بادشاہوں کے جو قریب لوگ تھے، وزیر اعظم ہو گیا اور اس کے نیچے جتنے بھی عہدیدار لوگ تھے جو بادشاہ کے انڈر کام کرتے تھے، ان کے حالات، اور منصب کا معنی بھی وہ عہدیدار ہوتا ہے، ان کے متعلق ہمیں بھی کیا ملتی ہیں، اچھی معلومات ملتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک ہمارا لانگ کوشچن نمبر 9 ختم ہوا۔ اب دیکھیں دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں مشہور کتب میں کون سی ہے، تزک بابری۔ تزک بابری جو ہے کس نے لکھی، یہاں پر ایڈیشنل شارٹ کوشچن بن سکتا ہے۔ تزک بابری مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کس نے لکھی ہے بیٹا؟ یہ بطور MCQs کے بھی آ سکتا ہے، بطور شارٹ کوشچن کے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا ہے، اس میں بابر کے دور کے حالات، واقعات اور علم تاریخ کا علم ہوتا ہے۔
اور اس کا شمار کن کتب میں ہوتا ہے؟ اس کا شمار اس دور کی مشہور اور مستند کتابوں میں ہوتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں سیکنڈ جو ہے تزک جہانگیری، اس کے جو ہے اہم پوائنٹ کون سے ہیں، یہ کس نے لکھی؟ یہاں پہ ایڈیشنل شارٹ کوشچن بن سکتا ہے اور MCQs بن سکتا ہے۔ مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے لکھی ہے۔ اور یہ طلبہ کس نے لکھی؟ نور الدین محمد جہانگیر نے لکھی ہے، اور اس کے اندر تو اس کے جہانگیری کے عنوان سے لکھی ہے، جو تاریخ اور حالات پر ایک مستند کتاب جانی مانی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر تاریخی کتب میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں؟ ہمایوں نامہ، اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ یہ شامل ہیں، جس کے اندر کیا کیا ہے؟ ان کتب میں عوامی طرز عمل اور تمدنی حالات اور ملک کے جغرافیہ حالات اور درباری عمراء اور منصبداروں کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو ہم نے پڑھا۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ والسلام۔